عارف انیس صاحب نے خوب لکھا ہے کہ پوڑی جاری ہے، یعنی پارٹی ہو رہی ہے، بلکہ 70 سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن یہ پارٹی عوام کی نہیں اشرافیہ کی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن ہے اور میرے سامنے CSS 2021 کا انگریزی زبان کا پرچہ موجود ہے، جسے دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ اس سال بھی CSS کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کی تعداد 2.5-3% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یوں انگریزی زبان کو اسکرین آؤٹ یعنی چھانٹی کرنے کا ذریعہ بنانے والوں کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ 2021 کے انگریزی کے پرچے میں پوچھے جانے والے مترادفات اور متضاد الفاظ میرے سامنے ہیں۔ مجھے تقریباً آدھے الفاظ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ تقریباً تمام تر الفاظ فرسودہ اور کلاسیکل انگریزی سے ماخوذ ہیں اور ان کا استعمال ندارت ہے۔ میں نے آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھنے والے 4 طلبہ و طالبات سے مطالب پوچھے تو سب سے بڑا سکور 4 رہا۔ میرے جاننے والے 2 دانشور قسم کے گوروں نے بھی، جن میں سے ایک 50 کتابوں کا مصنف اور دوسرا پینگوئن جیسے پبلشنگ ادارے میں 30 سال ایڈیٹر رہا، 50 سے 60% درست جوابات دیے۔ پاکستان میں یہ پرچہ دودھ میں سے کریم الگ کرنے کے کام آئے گا اور یوں 97% پھٹا ہوا دودھ پیچھے یا نیچے رہ جائے گا۔ پھر عارف انیس لکھتے ہیں کہ میں اعتراف کروں گا کہ میں بذات خود انگریزی نظام سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ایک ہوں۔ اس زبان نے عشق سے لے کر اقتدار اور اثر و رسوخ کے دروازے کھولے، ادارے کھولے اور میرے اور میاں جہانگیر کے سسٹم نے 10 لاکھ سے زائد افراد کو تربیت دی۔ اس نظام کی آنتوں سے گزرنے کے بعد بتا سکتا ہوں کہ یہ کینسر سے کم نہیں ہے۔ وادی سون میں پیدا ہونے اور ٹاٹ میڈیم سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کے بعد مجھے انٹرمیڈیٹ کے آس پاس یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ مجھے اوپر والے طبقے میں گھسا بیٹھیا بننے کے لیے انگریزی سے بہتر پیراشوٹ کوئی نہیں مل سکتا۔ میں نے برٹش کونسل اور امریکن سینٹر سے حتی الوسع فائدہ اٹھایا اور اپنے شین کاف کو درست کر کے استعماری سسٹم میں نقب لگا لی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ CSS میں انٹرویو کرنے والے جنرل صاحب نے خاص طور پر مجھ سے پوچھا تھا کہ پاکستان سے باہر گئے بغیر میرا انگریزی لہجہ ایسا کاٹھا کیوں ہے۔ میں ایک ایسا کوا تھا جو انگریزی کا مور پنکھ لگا کر نظام میں نقب لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور یہ فارمولہ آج بھی اسی قدر کارآمد ہے۔ 20 سال قبل CSP بننے کے بعد مجھے انگریزی کے جلووں سے خوب آگہی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ صرف میں ہی نہیں، 50-60% کریم بھی میری طرح کووں پر ہی مشتمل تھی۔ دیکھا کہ اسسٹنٹ کمشنر سطح سے لے کر سیکٹری کی سطح تک سب اس زبان کے رعب کا شکار ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ انگریزی زبان بولنا ایک برتری کی نشانی تھی، چاہے اس میں کچھ مغز ہو یا نہ ہو۔ مجھے بار بار لطیفہ یاد آتا جب GTS سرکاری بس میں کنڈکٹر سفر کرنے والے طالب علموں سے کرایہ مانگتے تو وہ آگے سے رٹی ہوئی تھرسٹی کرو یعنی پیاسا کوا والی کہانی سنا دیتے تھے اور یوں انگریزی کے رعب سے کرایہ بچا لیتے تھے۔ معلوم ہوا تھرسٹی کرو کی تلاوت صرف بس میں ہی نہیں، اقتدار کے تمام ایوانوں میں سب سے کارآمد کرنسی ہے۔ عارف انیس مزید کہتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں صدر پرویز مشرف کے ساتھ، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ساتھ اور وزیر اعظم نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بین الاقوامی سطح کی تقریبات میں شامل ہوا اور وہاں پر انگریزی کی مزید درگت بنتے دیکھی۔ ان سب میں عمران خان کو زیادہ نیچرل انداز سے بولتے دیکھا، یعنی سلیکشن میں یہ بھی خوبی شامل تھی۔ درجنوں وزیروں، اراکین پارلیمنٹ کو زبان اور بیان میں تربیت دی، تاہم اپنے سفیروں، سیکٹریوں، جرنیلوں کو بین الاقوامی سطح پر انگریزی بولتے اور مزید اچھی انگریزی بولنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے دیکھا۔ میں ایسی سینکڑوں تقریبات کے ہزاروں گھنٹوں پر محیط تجربے کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کہ ان تمام اعلیٰ حکام میں سے 80% صرف انگریزی بولنے کی کوشش میں خوار ہوتے ہیں اور صرف 20% اعتماد کے ساتھ اپنا مافی الضمیر بیان کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سب اردو میں بولیں تو اپنی تعلیم اور تجربے کی بنیاد پر 90% شاندار بات چیت کر پائیں گے، لیکن ہائے رے،
ذہنی غلامی۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستانی مقتدرہ کی اعلیٰ ترین مسند پر بھی انگریزی میں اٹھک بیٹھک ہی سب سے بڑا معیار ہے۔ کئی اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں نواز شریف کی کرپشن سے زیادہ اعتراض نواز شریف کی بری انگریزی پر خود سنا ہے۔ صرف سیاسی ہی نہیں، فوجی اشرافیہ میں بھی وہی جرنیل بامراد ٹھہرتا ہے جو انگریزی زبان کے ناکے سے نکل پاتا ہے۔ ایک بات پورے اعتماد سے عرض کر سکتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پر ہم پاکستانی گونگے ہیں، اور دنیا ہمارے ریاستی بیانیے سے بڑی حد تک متفق نہیں ہوتی، اور ہماری نالائکیوں کے علاوہ اس کی بڑی وجہ یہی زبان غیر ہے جس میں ہم شرع آرزو کرتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے سب نارمل لگتا تھا، اب 40 ملکوں کے گھاٹ سے پانی پینے کے بعد یہ سب سوالیہ نشان لگتا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان اور ہندوستان کی اشرافیہ انگریزی بولنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی ہے۔ یہی نہیں، ہمارا کرکٹ کا کھلاڑی بھی اگر اچھی انگریزی نہ بول پائے یا ہماری فلم سٹار میرا گلابی انگریزی بولے تو وہ بھی لطیفہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ انہیں انگریزی بولنی ہی کیوں چاہیے؟ ایاز امیر صاحب نے بھی اس حوالے سے خوب لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، کوئی پوچھے تو صحیح کہ کس بنا پر؟ کچھ اندازہ تو لگائیے کہ پولیس کانسٹیبل کو شو کاز نوٹس ملتا ہے تو انگریزی میں، تھانے داروں کی تحریری باز پرس ہو تو کارروائی انگریزی میں ہوتی ہے، ڈی پی او اور آر پی او صاحبان حکم صادر کرتے ہیں تو انگریزی میں۔ یہ کتنی مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ شو کاز نوٹس کا جواب دینا ہو تو کانسٹیبلان اور تھانے دار صاحبان کو پیسے دے کر جواب لکھوانے پڑتے ہیں، اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ موٹر وے پر بیشتر سائن انگریزی میں ہیں، بیٹر لیٹ دین نیور اور اس قسم کی دیگر ہدایات۔ پہلے اس امر کو تو یقینی بنا لینا چاہیے کہ بسوں، ٹرکوں اور ویگنوں کے ڈرائیور حضرات انگریزی میں لکھی ہوئی ہدایات سمجھتے ہوں۔ پورے معاشرے کو بابا بلیک شیپ والی تعلیم دینے سے کون سی اعلیٰ تربیت ہو جاتی ہے؟ یہ جو ہمارے انگریزی سکول ہیں، خاص طور پہ جن کے بڑے نام ہیں، انہوں نے کتنے آئنسٹائن یا سائنسدان پیدا کیے ہیں؟ یہ او لیول اور اے لیول کے امتحانات، یہ بھی ایک شرمناک داستان ہے۔ ہندوستان میں انگریزی کا معیار ہم سے اونچا ہے، لیکن ہندوستان میں او اور اے لیول کے امتحانات 1964 میں ختم کیے گئے تھے۔ ہم نے ان کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ امتحانات پاس کر کے ہمارے اوپر والے طبقات کے بچوں کو امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ جیسے ملکوں میں جانے کی آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ یا تو یہ وہاں جا کے سائنسدان بن رہے ہوں، پھر بھی کوئی بات ہے، لیکن اکثر ہمارے طالب علم دوسرے درجے کی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیتے ہیں، اس خواب کے ساتھ کہ اس کے بعد وہیں کہیں مقیم ہو جائیں گے۔ جس کسی سے بات کرو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی باہر فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا امریکہ اور کینیڈا میں سیٹل ہو چکے ہیں۔ عارف انیس صاحب نے اس سارے فساد کا جو حل تجویز کیا ہے، میں بھی اس سے متفق ہوں کہ 10 لاکھ بندہ سڑک پر نکلے اور جب تک اردو اور علاقائی زبانیں دفتری زبانوں کے طور پر نافذ نہ ہو جائیں واپس نہ آئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انگریزی زبان سیکھنا علم کا نہیں بلکہ طاقت اور اختیار کا مسئلہ ہے۔ 10% ایلیٹ اسے اپنے فرینکسٹائن کلب کو محدود رکھنے کے لیے اور باقی 90% کو باہر رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہمارے جیسے مڈل کلاسیے جب اس کلب میں گھس بھی بیٹھیں تو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی شین کاف کی درستگی میں خرچ کر دیتے ہیں، جس ملک کی سپریم کورٹ برسوں پہلے اردو زبان کے نفاذ کا حکم جاری کیے بیٹھی ہو اور اس معاملے میں انتظامیہ کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی ہو، وہاں آپ طاقت کے نظام کی حساسیت کا اور نفسیات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ رائج الوقت ٹرینڈ کی روشنی میں بازبان ایلیٹ یعنی افسر شاہی، عدلیہ، خاکی و آبی مقتدرہ، یہ کہا جا سکتا ہے یہ ہم ہیں، یہ ہماری انگریزی زبان ہے اور یہ ہماری پوڑی ہو رہی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔